أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئه أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جدوجہد کا تذکرہ تھا کہ انہوں نے اپنی قوم کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اور اسی طرح فرعون اور اس کی قوم کی رہنمائی کے لیے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پیش نظر دو چیزیں تھیں، ایک تو اپنی قوم کی آزادی اور دوسری فرعونیوں اور بنی اسرائیل کی رہنمائی کرنا، ان کو اللہ کی تعلیمات و ہدایات کی طرف بلانا اور دعوت دینا۔ دنیا میں یاد رکھیں، جب کوئی قومیں غلط راستہ اختیار کرتی ہیں اور خاص طور پر جو طاقت و قوت حکومت کی کسی کے پاس ہوتی ہے تو اپنے اس نظام کو، اپنی اس طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے دو طریقے اختیار کرتے ہیں۔ ایک طریقہ تو ظلم و استبداد کا ہوتا ہے، جبر کا ہوتا ہے کہ زبردستی لوگوں کو اپنا محکوم اور گرویدہ رکھا جائے، اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو اپنا معتقد بنا لیا جائے۔ اب وہ معتقد یا عقیدت مند بنا لینے سے وہ لوگ بغاوت اور سرکشی اور مخالفت سے رک جاتے ہیں۔ ظلم و استبداد سے دل کے اندر مخالفت اور بغاوت قائم رہتی ہے، ڈر اور خوف زیادہ دیر تک انسان کو اس بغاوت سے نہیں روک سکتا، لیکن جب کسی کے بارے میں اعتقاد اس طرح کا پیدا ہو جائے کہ یہی ہمارا خدا اور ہمارا معبود اور ہمارا نجات دہندہ ہے، تو پھر یقیناً انسان اس کے خلاف بغاوت نہیں کرتا۔ فرعون نے یہ دونوں راستے اور طریقے اختیار کیے۔ ایک طرف تو اس نے اپنے آپ کو خدا بنا کر پیش کیا کہ میں ہی تمہارا خدا ہوں، انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا سب سے بڑا پروردگار اور خدا ہوں، لہذا میری بندگی کرو، میرے ہی سامنے جھکو۔ اور دوسری طرف اس نے نظام ایسا ظلم و استبداد کا قائم کیا ہوا تھا، جنہوں نے اس کی خدائی کا انکار کیا اور طرح طرح کی مظالم، طرح طرح کی اس کے اوپر زیادتیاں اور اپنے قانون کا شکنجہ ایسا کسا ہوا تھا کہ ان کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ فرعون کی خلاف کوئی آواز اٹھا سکیں۔ جیسے بنی اسرائیل تھے، بنی اسرائیل اسے خدا نہیں مانتے تھے، لیکن اس کے ظلم و جبر کے سامنے وہ بیچارے دبے ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کر اس کی خدائی کے خلاف آواز اٹھائی کہ خدا تم نہیں ہو، خدا تو وہ ہے جس نے تمہیں بھی زندگی دی ہے، اس کائنات کو بھی وجود بخشا ہے، جو مشرق و مغرب غرب ہے، اور میں اس کا رسول اور نمائندہ بن کر آیا ہوں تیری طرف کہ تو میری قوم کو آزادی دے دے اور خود بھی درست اور سیدھا راستہ اختیار کر اور اپنے
اپنی سرکشی کو چھوڑ دیں۔ فرعون نے جب یہ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام تو میرے اس اقتدار کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے، اور جو میں نے لوگوں کا دین اور نظریہ اور ذہن بنا رکھا ہے اپنے خدائی کا، یہ اس کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اپنا دین بدل کر موسیٰ علیہ السلام کی بات کو قبول کر لیں تو میری اقتدار اور سلطنت تو خطرے میں آ جائے گی۔ چنانچہ قرآن کی دوسری جگہ پر ذکر کی ہے کہ وہ فرعون کہتے ہیں قال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں موسیٰ تمہارے دین کو ہی نہ تبدیل کر لے، جو تم نے اپنا ایک دین بنا رکھا ہے خدائی کا، اس کوئی نہ وہ تم بدل دے میرے بارے میں جو تم نے اعتقاد قائم کر رکھا ہے، تو مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ یہ تمہاری اس اعتقاد کو کمزور کر دے گا۔ او ان یظہر فی الارض الفساد، یا یہ جو ہے تم پر غلبہ پا کر تمہیں قتل کرے گا، فساد برپا کرے گا، یہ حکومت لینا چاہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف پروپیگنڈا کی اور کہا کہ مجھے اجازت دو کہ میں اسے قتل کر دوں، موسیٰ کو ہی ختم کر دوں۔ اب فرعون کا یہ ظلم و استبداد کا نظام بنی اسرائیل پر تو بہت ہی سخت تھا اور کڑا تھا۔ جب کوئی اس طرح کی حکومتیں ہوتی ہیں تو ایک طبقہ تو اس حکومت سے وابستہ ہوتا ہے جنہوں نے اس حکومت سے وظائف لینی ہوتی ہیں، مراعات لینی ہوتی ہیں، تنخواہیں لینی ہوتی ہیں، وہ تو اس حکومت کی مخالفت نہیں کرتا کیونکہ اس کے مفادات اسی سے وابستہ ہے۔ اور ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو مسلسل ان کے ظلم اور ان کی سختیوں کا ایسا وہ شکار ہوتا ہے کہ ان کے اندر قوت عمل کو بالکل کمزور ہو چکی ہوتی ہے، وہ ایسے ڈرپوک ہو چکی ہوتی ہیں، ان کی صلاحیتیں ایسی ہیں، وہ جواب دے چکی ہوتی ہے کہ ان کے اندر جرأت اور ہمت نہیں ہوتی ہے کہ وہ دشمن کا مقابلہ کر سکیں، اس کے سامنے کھڑے ہو سکیں، اس سے آزادی حاصل کرنے کے لیے کوئی سوچے۔ چنانچہ جس قدر بھی قیمتی تھے، ان کے تو مفادات وابستہ تھے حکومت سے، اس لیے وہ تو فرعون کی مخالفت نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کے لیے تو حکومت کا زوال ان کے لیے مصیبت اور پریشانی تھا۔ وہ تو ہر بات میں فرعون کی تائید کرتے تھے سوائے چند ایک افراد کے، جس کا قرآن نے دوسری جگہ پر ذکر کیا کہ فرعون کی ہی آل اور اس کے ہی خاندان کے لوگوں میں سے ایک موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون، آل فرعون میں سے ایک رجل مومن تھا جس نے اپنی قوم کو سمجھانے میں بڑا کردار ادا کیا۔ قرآن نے اس کا تذکرہ بھی آگے سورہ مومن میں کیا ہے۔ اسی طرح فرعون کی اہلیہ اور بیوی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی، حضرت آسیہ۔ تو چند ایک لوگ تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، وگرنہ باقی سب موسیٰ علیہ السلام کے مخالف ہیں۔ اور بنی اسرائیل وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی تو مانتے ہیں، لیکن ان کے جو بڑے بوڑھے ہیں جن کی زندگیاں غلامی میں گزر چکی تھی اور وہ مسلسل فرعون کے مظالم کا شکار رہے تھے، اب ان کے اندر بھی اس بات کی جرأت اور ہمت نہیں تھی کہ وہ فرعون کے خلاف کھڑے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیں، بلکہ وہ تو اپنی اولاد کو بھی روکتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ نہ دینا، وگرنہ فرعون کے مظالم سے بچ نہیں سکو گے۔ فرعون کا ظلم و استبداد اس قدر تھا، اس قدر اس نے قتل و غارت گیری کا بازار گرم کیا ہوا تھا، بنی اسرائیل کے کتنے بچے اس نے مروا دیے۔ اس کے علاوہ جس کو چاہتا کوئی قانون اس کے لیے نہیں تھا، کوئی اس کے لیے ڈسپلن یا کوئی اس کے لیے ضابطہ یا کوئی اس کے لیے انسانیت کوئی کچھ نہیں تھی۔ وہ جب چاہتا تھا بنی اسرائیل پر چڑھ دوڑتا تھا، کوئی بھی بہانہ بنا کر ان کے بڑوں بوڑھوں کو بھی اور ان کے بچوں کو بھی قتل بھی کروا دیتا اور اسی طرح ان کو ذلیل کرتا تھا۔ تو ڈرے ہوئے تھے قوم ساری بنی اسرائیل کی، وہ اپنے بچوں کو بھی روکتے، لیکن موسیٰ علیہ السلام ان حالات میں نوجوانوں کو اپنی طاقت کا مرکز بناتے ہیں۔ نوجوان طاقت ہوتی ہے جن کے اندر خون گرم ہوتا ہے اور وہ کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان کے اندر ابھی وہ ڈر اور خوف پیدا نہیں ہوا ہوتا جو بوڑھوں کے اندر پیدا ہو چکا ہوتا ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے جب نوجوان طاقت کو اپنی دعوت کا مرکز بنایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہ نوجوان ایمان لے آئے، لیکن ان کے سامنے
سامنے بھی کیا فرعون کا وہ ڈر اور ظلم تھا. قرآن نے اسی کا یہاں ذکر کیا. فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لے آئے سوائے ان کی قوم کے چند نوجوانوں کے. فما آمن لموسیٰ، یہاں نام ہے موسیٰ کے شروع میں، یعنی ان کی فرمانبرداری اس آزادی کی تحریک میں ان کا ساتھ سوائے چند نوجوانوں کے اور کسی نے نہیں دیا. بڑے بوڑھے یہ سارے بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام پر ایمان تو رکھتے تھے. فما آمنا بھی موسیٰ نہیں ہے، لی موسیٰ ہے. بھی موسیٰ ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس پر ایمان ہی نہیں لے آئے بنی اسرائیل. یہ نہیں، لی موسیٰ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی اس تحریک میں ساتھ نہیں دیا کسی نے بھی سوائے چند نوجوانوں کے. وہ کچھ نوجوان تھے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے کا عزم کیا اور ان کے ساتھ وہ اس تحریک میں، اس مشن میں اٹھ کھڑے ہوئے. علی خوف من فرعون و ملئہ، ان پر بھی فرعونیوں کا، ان کے سرداروں کا، ان کے وہ جو ان کے جو حکومت کے نمائندے تھے، ملا تھے، ان کا ڈر اور خوف ان کے اوپر بھی چھایا ہوا تھا. علی خوف من فرعون و ملئہ، جی یہ جس قدر بھی حکومت اور اس کے جو نمائندے ہوتے ہیں یا اس کی پولیس اور اس کی اسی طرح افسر شاہی جو ہوتی ہے وہی مظالم اثر کرتی ہے. براہ راست بادشاہ نہیں ظلم کرتا، وہ تو آرڈر جاری کرتا ہے، وہ اپنی اس افسر شاہی کو استعمال کرتا ہے لوگوں پر ظلم اور ان پر بربریت کے لیے. تو یہ نوجوان بھی ڈرے ہوئے تھے فرعون اور اس کے افسر شاہی سے اور اس کے حکمرانوں سے کہ این یفتنہم، کہ کہیں یہ ان کو کسی مصیبت میں مبتلا نہ کریں، کسی فتنے میں اور تکلیف میں نہ ڈال دیں. ان کے دلوں پر بھی خوف تھا. اور قرآن نے آگے فرمایا وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، بے شک فرعون ملک مصر میں بڑا ہی سرکش قسم کا حکمران تھا، عال تھا، بڑی ہی اس نے ظلم و ستم ڈھا رکھے تھے. قرآن کہہ رہا ہے وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بڑا ہی حد سے بڑھ جانے والا ظالم اور طاغوت انسان تھا. اس نے ظلم و زیادتی کا ایسا بازار گرم کیا ہوا تھا کہ بیچارہ نوجوان بھی ڈرتا تھا. خوف اور ڈر کی فضا قائم کی ہوئی تھی. وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی تربیت کر رہے ہیں، اپنے نوجوانوں کو تربیت دے رہے ہیں اور تربیت دیتے ہوئے کہا کہ اے میری قوم، اگر واقعی تم اللہ کو مانتے ہو اور اسی کے حکم کی فرما برداری کرنا چاہتے ہو تو اس حوالے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. اللہ کی طاقت، قوت، اس کی تدبیر کو جب تم تسلیم کرتے ہو تو پھر تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. جب تک ذہنوں سے ڈر نہ نکالا جائے، خوف نہ نکالا جائے اور ان کا مستقبل روشن اور واضح طور پر نہ ان کے ذہنوں میں ڈالا جائے، اس وقت تک قوم آگے نہیں بڑھتی. وہ مقابلہ کرنے کے لیے، اس ظلم سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے جرأت نہیں کرتی. تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو تربیت دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں میری قوم اگر واقعی تم اللہ کو مانتے ہو، ان کنتم مسلمین، اگر واقعی تم اس کی فرما برداری کر رہے ہو تو فعلیہ توکلوا، اسی پر بھروسہ کرو. کسی اور پر بھروسہ کرنے یا کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. ان نوجوانوں نے کیا کہا فقالوا علی اللہ توکلنا، ہمارا اللہ ہی پر بھروسہ اور اعتماد. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، ہم اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں لیکن ساتھ دعا بھی کر رہے ہیں کہ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، ظالم قوم کے لیے ہمیں فتنہ اور آزمائش نہ بنا کہ ظالم ہم پر ظلم کریں، ہمیں وہ ستائیں اور طرح طرح کی تکلیفوں میں مبتلا کر دیں. پہلی دعا تو یہ کی کہ فتنة للقوم الظالمین ہمیں نہ بنا، ان کے لیے تختہ مشق نہ بنانا کہ ہم پر مظالم ڈالیں. اور دوسری دعا کیا کی وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، ہمیں اس غلامی سے نجات عطا فرما، اپنی مہربانی سے، اپنی رحمت سے
اس فرعون کے ظلم سے، اس کی غلامی سے ہمیں آزادی عطا فرما، برحمتک من القوم الکافرین، اس قوم کی ظلم سے آزادی عطا فرما جو تیری تعلیمات کی پرواہ نہیں کرتی، انکار کر رہی ہے، ظلم کر رہی ہے۔ یاد رکھو آزادی واقعی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہر پیغمبر نے اپنی قوم کی آزادی کے لیے جدوجہد کی ہے، بغیر ظالم طاغوتی طاقتوں اور قوتوں سے آزادی حاصل کیے انسان صحیح معنوں میں دین پر عمل بھی نہیں کر سکتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اللہ سے دو دعائیں مانگتی ہیں، ایک تو یہ کہ یا اللہ ان ظالموں کے لیے ہمیں تختہ مشق بنا، اور دوسرا ہمیں آزادی عطا فرما، وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّعَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون اور اس کے کابینہ کو، اس کی افسر شاہی کو دعوت دی، انہیں سمجھایا اور ظلم و ستم سے باز رہنے کا کہا، اپنی قوم کی آزادی کا ان سے مطالبہ کیا، تو انہوں نے اس سے یہ نہیں ہے کہ بس موسیٰ علیہ السلام کی بات سنی انسنی کر دی، بلکہ انہوں نے بنی اسرائیل کے عبادت گاہوں کو توڑ پھوڑ دیا۔ بنی اسرائیل جہاں اکٹھے ہوتے تھے ان کو اکٹھے نہیں ہونے دیا جا رہا کہ کہیں یہ اکٹھے ہو کر ہمارے خلاف کوئی محاذ کھڑا نہ کر لے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کی جو عبادت گاہیں تھیں، مصر میں انہوں نے عبادت گاہیں بنا رکھی تھی، وہاں جمع ہوتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، تو اس فرعون نے ساری عبادت گاہیں توڑوا دی۔ اب عبادت کے لیے جمع ہونے کی کوئی جگہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنی قوم کو کہو کہ وہ مصر میں اپنے گھر قبلہ رخ بنائیں، اپنے گھروں کو ہی کیا بنا لی، عبادت گاہ بنا لی، گھروں کے اندر اس دعوت کو چلائیں، گھر کو ہی مرکز اب بنا لیں عبادت گاہ۔ ایک وقت آتا ہے کہ عبادت گاہ یا انسانیت کا جو مرکز ہوتا ہے اس پر بھی ظالم طاقتوں قوتوں کا قبضہ ہو جاتا ہے، اس وقت دعوت جو ہوتی ہے وہ انڈر گراؤنڈ چلی جاتی ہے، تحریک انڈر گراؤنڈ چلی جاتی ہے، وہ چھوٹے چھوٹے بیٹھکوں میں، گھروں میں، وہاں جمع ہو کر اپنے اس نظریے کو سیکھتے ہیں، اپنی تربیت لیتے ہیں اور اپنے اس مشن کو منظم کرتے ہیں اور آگے بڑھنے کے حوالے سے حکمت عملی طے کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب اپنی دعوت دی تو اس وقت مکہ کے اوپر ابو جہل اینڈ کمپنی کا قبضہ ہے، مسجد حرام جو اللہ کا عظیم گھر ہے، عبادت گاہ ہے، یہاں ان مسلمانوں کو نہیں جمع ہونے دیا جاتا، عبادت اللہ کی نہیں کرنے دی جاتی، یہاں ان کو تربیت نہیں دینے دی جاتی، جب بھی یہاں کسی کو دیکھتے ہیں تو اس پر مظالم کر ڈھاتے ہیں، ان پر جلدیاں کرتے ہیں، طرح طرح کی ان کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہاڑ کے اندر ایک ان کا گھر تھا جسے دار ارقم کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام کو چھوڑ کر دار ارقم کو اپنا مرکز بنا لیا۔ وہاں بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی وہاں پہنچتا ہے، وہ چھپ چھپا کر وہاں حضور سے تربیت لینے کے لیے، تعلیم لینے کے لیے دار ارقم میں پہنچ جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے نوجوانوں کو تیار کرتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کو تعلیم دیتے ہیں۔ یہی حال فرعون نے جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے ساتھ یہ کیا کہ ان کی عبادت گاہوں کو مسمار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، وقال موسیٰ وَأُوحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، موسیٰ اور ان کے بھائی کو حکم دیا، ان کی طرف وحی نازل کی کہ أَن تَبَوَّعَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا، کہ تم اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر بناؤ، اور وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور گھروں کو قبلہ نما بناؤ، قبلہ رخ، وہ گھر ایسے بناؤ کہ تمہیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بھی اسی گھر کو ہی اختیار کرنا پڑے، اسی گھر میں ہی اللہ کی عبادت کرو، باہر نہیں ہے عبادت کا مرکز، انہوں نے توڑ دیا، وہاں کسی کو جمع نہیں ہونے دے رہے، تو کوئی بات نہیں، اور ان گھروں میں کیا کرو، اللہ کی نماز قائم کرو، اقیموا الصلاۃ۔ جتنا انسان کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، اتنی دلوں سے خوف نکلتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ کا، جیسے کہ قرآن میں دوسری جگہ پر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، لوگوں نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرو۔
نماز در حقیقت انسان کو وہ سپورٹ فراہم کرتی ہے، وہ طاقت و قوت فراہم کرتی ہے کہ انسان کے دل کے اندر سے اللہ کے سوا کسی کا ڈر اور خوف نہیں رہتا۔ تو فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز وہاں پڑھو، نماز اپنے گھروں میں نماز اور نماز کی عبادت کو قائم کرو، اور ساتھ فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کو خوشخبری سنا دو کہ وہ کامیاب ہوں۔ جب تک سچی جماعت کے سامنے اس کا مستقبل نہ رکھا جائے کہ تمہیں ضرور ان مشکلات سے چھٹکارا ملے گا، آزادی ملے گی، تم کامیاب ہوگے، تمہارا دشمن ناکام اور ذلیل و رسوا ہوگا، اس وقت تک جماعت کے اندر جو ہے عمل کی تحریک پیدا نہیں ہوتی، آگے بڑھنے کی صلاحیت نہیں پیدا ہوتی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ اپنی ایمان والی جماعت کو کامیابی کی خبر بھی سنا دو کہ وہ یقیناً کامیاب ہوں گے، جس مقصد اور مشن میں وہ آپ کا ساتھ دے رہے ہیں یقیناً اس میں کامیابی حاصل ہوگی اور وہ نجات اور آزادی حاصل کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو آزادی ضرور دلائیں گے۔ وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ، موسیٰ علیہ السلام رات دن فرعونیوں کو بھی سمجھا رہے ہیں، اپنی قوم کو بھی دعوت دے رہی ہیں، ان کی بھی تربیت کر رہے ہیں۔ فرعون کا ظلم ہے کہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو، ان کے افسر شاہی کو، ان کے درباریوں کو سمجھاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، ان کی سرکشی، ان کا ظلم، ان کا فساد، ان کی بدماشیاں اور زیادہ ہو جاتی ہیں۔ آخر پیغمبر حالانکہ دنیا میں نو انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے آتا ہے، کبھی قوم کی بربادی اور تباہی کی بات نہیں کرتا، لیکن جب کوئی قوم سرکشی میں حد سے زیادہ بڑھ جائے، ظلم و طغیان میں حد کراس کر جائے، تو آخر پیغمبر جو ہے وہ بھی مظلوموں پر رحم کرتے ہوئے، ان پر اس ظلم کو دیکھنا برداشت نہ کرتے ہوئے، پھر وہ ایسی ظالم قوم کی ہلاکت و بربادی کی کیا کرتے ہیں؟ تو دعا کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی آخر فرعون اور اس کے افسر شاہی کے لیے بددعا کی، اور فرمایا وقال موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربنا، اے ہمارے پروردگار، انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے ہمارے پروردگار، بے شک تو نے فرعون کو اور اس کے افسر شاہی کو یہ دنیا کی زیب و زینت، مال و دولت دیا ہے، یہ اس لیے دیا ہے تاکہ لیضلوا عن سبیلک، کہ وہ تیرے بندوں کو تیرے راستے سے بھٹکا دے، تیرے راستے سے ہٹا دے، ان پر ظلم کریں، بدماشیاں کریں، اس لیے اللہ تو نے ان کو مال و دولت دی ہے۔ ربنا اطمس علی اموالہم، اے اللہ تو ان کے مالوں کو برباد کر دے، یہ مال و دولت جس کی بنیاد پر یہ ظلم و ستم کر رہے ہیں، یہ حکومت کی طاقت و قوت ہے جس کی بنیاد پر یہ مظلوموں پر ظلم ڈھا رہی ہیں، ان کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جا رہا ہے، اللہ ان کی مال برباد کر دے۔ واشدد علی قلوبہم، اور ان کے دلوں پر سختی اور ان کے دلوں کو سخت کر دے، ان پر مہریں لگا دے، کیونکہ فلا یؤمنون حتی یروا العذاب الالیم، اب ان کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ جب تک دردناک قسم کا عذاب یہ تیرا نہیں دیکھیں گے تیری بات نہیں مانیں گے۔ انہوں نے سرکشی کی حد کر دی ہے، یہ بات آنے والے نہیں ہیں، باوجود اس کے کہ میں نے کتنی ہمدردی خیرخواہی کے ساتھ ان کو بلایا تیری طرف، انہوں نے سرکشی اور ظلم میں ہی حدیں توڑ دی ہیں، پار کر دی ہیں۔ تو لہذا واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنون حتی یروا العذاب الالیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال قد اجیبت دعوتکما، اے موسیٰ و ہارون تمہاری دعا قبول کر لی ہم نے، فاستقیما، تم اپنے اس مشن، نظریے اور تعلیم پر قائم رہو، ڈٹے رہو، فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، جاہلوں کے راستے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جاہل، یہ ظالم لوگ یہ جہالت کی گمراہیوں میں، تاریکیوں میں بھٹک رہے ہیں، ان کے پیچھے نہ چلنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، یقیناً ہم نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے اور یہ اب برباد ہو۔ پھر ان کی بربادی کا وقت آیا، اگلی آیات میں اللہ نے ان کی اس بربادی کا ذکر کیا کہ کیسے یہ قوم پھر تباہ و برباد ہوئی فرعونی ہے، اور اس کا لاؤ لشکر کس طرح غرق ہوا، اس کا اگلی آیات میں قرآن نے ذکر کیے ہیں، اس پر پھر بات کریں گے۔ اللہ ہمیں سمجھ